تو میں انہوں بار بار کہے موسیٰ دا تسی چنڈ نہیں سہ سکتے. بخاری مسلم میں آتا ہے ملک الموت کو تھپڑ پڑا تھا نا, اس کی آنکھ نکل گئی تھی. تو اڈی سارے دی بوتیاں جڑیاں نے سجنیاں قیامت والے دن جدوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ کیڑا ہوئے جڑا میرے بارے واقعات بیان کرتا سی تے جناب شعر لکھتا سی, ادھر لے آؤ نا ذرا اینوں میں دساں. اور ایک موقع پیا سی نا قبطی نو, وہ مر گیا سی, وہ بھی قرآن میں آتا ہے. یہ اذان شروع ہو رہی ہے, باقی انشاءاللہ اذان کے وقفے کے بعد. تو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب وہ یہ بات کرتے ہیں نا حضرت خضر کہ آپ کو ایسے علوم سکھائیں جو مجھے نہیں سکھائے, اور آپ مجھے کچھ علوم اللہ نے ایسے سکھائے جو آپ کو نہیں سکھائے. تو کہتے ہیں حضرت میں اسی کے لیے تو حاضر ہوں کہ آپ مجھے ذرا سکھائیں. تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے, یہ قرآن کے الفاظ ہیں, اور تم صبر کیسے کر سکتے ہو جبکہ تمہیں ان واقعات, ان تکوینی امور کے حقائق نہیں پتہ ہوں گے. تو تمہارا یہ نیچرل ہے صبر نہ کرنا, کیونکہ تم ظاہر میں جو کچھ دیکھ رہے ہوگے تو اس کا وہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ تم اس کے خلاف بولو. تو وہ کہتے ہیں جی آپ مجھے ساتھ رکھیں, میں انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے, میں کچھ اس کے اگینسٹ نہیں بولوں گا جو کچھ بھی آپ کریں گے. لیکن حضرت خضر نے پہلے ہی بتا دیا تھا, اس لیے نہیں کہ ان کو علم غیب تھا, اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بعد میں کیا ہے نا, تو کوئی بھی ذی شعور شخص جس کو تھوڑا سا بھی دین کا علم ہے وہ اس کو کنڈیم کرے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ چلو, تو ایک جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پہ ایک کشتی ہوتی ہے, غریب لوگوں کی کشتی, اس میں وہ بیٹھتے ہیں. تو بیٹھتے ہی حضرت خضر علیہ السلام اس کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ اتنے شریف لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو آؤٹ سائڈر اور مہمان سمجھ کے کرایہ بھی نہیں لیتے. تو حضرت خضر علیہ السلام جب تختہ توڑ دیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تم نے بڑا برا کام کیا ہے. ایک طرف ان کی شرافت کو کرایہ بھی انہوں نے لیا اور تم نے ان کی کشتی کا تختہ توڑ دیا. تو حضرت خضر کہتے ہیں میں نے تمہیں پہلے کہا تھا